قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ پہلی جنگ آزادی کی 163ویں سالگرہ آج۔ ہندوستان کو آزادی 15 اگست 1947 کو ملی تھی، لیکن آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف پہلی مسلح جنگ 10 مئی 1857 میں لڑی گئی تھی۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی میں تیسری لائٹ کیولری کے 35 سپاہیوں کی اس لیے وردی اتار دی گئی تھی اور 10 سال کی سزا اس لیے سنائی گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایسے کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا جن میں مبینہ طور پر گائے اور سور کی چربی ملی ہوئی تھی۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر ان کے دوسرے ساتھیوں نے اگلے روز یعنی 10 مئی کو میرٹھ کے سینٹ جانز چرچ پر حملہ کر کے متعدد انگریزوں کے اہل خانہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بغاوت نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان باغیوں نے میرٹھ سے دہلی کا رخ کیا اور اگلے روز دہلی پہنچ گئے۔ انہوں نے جمنا پر بنے کشتیوں کے پل کو پار کیا اور کلکتہ دروازے سے فصیل بند شہر میں داخل ہو گئے۔ دوپہر ہوتے ہوتے متعدد انگریز ان کی بندوقوں اور تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ آزادی کے لیے پہلی مسلح جنگ آج کے دن 163 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ نیا بینک گھوٹالہ۔ چاول کاروباری نے 6 بینکوں کو لگایا 400 کروڑ روپے کا چونا۔ بینکوں سے قرض لے کر اسے ادا نہ کرنے اور ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کے معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مفرور کاروباریوں میں اب چاول کی تجارت کرنے والی کمپنی رام دیو انٹرنیشنل لمیٹڈ کے مالک کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی میں قائم یہ کمپنی باسمتی چاول برآمد کرتی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایس بی آئی اور دوسرے بینکوں کا اس پر 400 کروڑ روپے سے زائد کا قرض ہے۔ رپورٹ کے مطابق الزام ہے کہ اس کمپنی کے مالک نے ایس بی آئی اور کچھ دوسرے بینکوں سے قرض لیا تھا، لیکن اس کے خلاف گزشتہ 4 سال تک کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کا مالک ملک سے بھاگ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت پر سی بی آئی نے کمپنی کے مالک اور اس کے 4 ڈائریکٹرز کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ کورونا کے سبب دنیا دیگر امراض سے لاپرواہ، واپس آئیں گی مہلک بیماریاں۔ کورونا وبا کے دور میں دنیا بھر میں صحت کی خدمات اور میڈیکل ریسرچ سے جڑے لوگ کووڈ 19 سے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ایسے حالات میں پرانی بیماریاں ایک بار پھر واپس آ رہی ہیں۔ تبیدق یعنی ٹی بی سے متعلق بین الاقوامی سطح پر تعاون کے مطابق کورونا بحران کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں کے نتیجے میں اگلے چند سالوں میں لاکھوں نئے ٹی بی مریض سامنے آئیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اب سے 2025 کے درمیان یعنی اگلے 5 سالوں کے دوران ٹی بی کے تقریباً 63 لاکھ نئے معاملے سامنے آئیں گے، اور ان میں سے 14 لاکھ کی موت بغیر کسی علاج کے ہو جائے گی۔ ہم ٹی بی روک تھام کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں، کووڈ 19 کی وجہ سے ان میں 5 سے 9 سال پیچھے ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں 41 لاکھ سے زیادہ کورونا متاثرین۔ کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مستقل اضافہ جاری ہے اور پوری دنیا میں آخری اعداد و شمار ملنے تک 2,80,000 افراد اس وبا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا متاثرین کی تعداد 41 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 13.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں اموات کی تعداد 80,000 سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے ہونے والی اموات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں یہ تعداد 31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اٹلی میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین اور فرانس میں یہ تعداد 26,000 سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں کورونا متاثرین کی تعداد 37,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں اموات کی تعداد 239 ہے۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 29,000 سے زیادہ ہے اور وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 639 ہے۔
اسرائیل میں متاثرین کی تعداد 16,000 سے زیادہ ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 248 ہے۔ خانہ کعبہ کو معطر بنانے کے لیے بیش قیمت عود عطر کا استعمال۔ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ کو اس عظیم مقام کی بنا پر دنیا کے بیش قیمت عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق خانہ کعبہ شریف ملتزم، حجر اسود اور غلاف کعبہ کو عود سے تیار کردہ لگژری اور بیش قیمت عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ کو خوشبو سے معطر بنانے کے لیے 24 گھنٹے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ملتزم خانہ کعبہ، حجر اسود اور غلاف کعبہ کو دن میں 5 بار عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ قومی آواز کے قارئین و سامعین سے ضروری گزارش: لاک ڈاؤن کے ضوابط کی پابندی ضرور کریں۔ آنے والی عید سادگی سے ہی منائیں۔ شکریہ۔